قرآن کریم مسلمانوں کے بنیادی مذہبی عقائد، تاریخ اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کو سمجھنے میں اہم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا بارہا تذکرہ آیا ہے اور انہوں نے دی جانے والی عظیم نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی اور عہد شکنی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہودیوں کے اسلام کے ساتھ رویے، معاہدات کو توڑنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں نازل کی، جن میں سب سے بڑی نعمت انبیاء کی بعثت، توریت کی شکل میں وحی کا نزول اور دوسری ہدایت شامل تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھانے کے ہدایت اور حکمت سے نوازا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی، سرکشی اور حق سے انکار کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے اور ان کی نافرمانی اور سرکشی پر تنبیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی وضاحت کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ انہیں دیگر قوموں پر فضیلت دی گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 47 میں ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو اسی وقت تک حاصل تھی جب تک وہ اللہ کی اطاعت اور انبیاء کی تعلیمات پر کار بن رہے۔ بنی اسرائیل کو توریت جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی جس میں ہدایت کے اصول، معاشرتی قوانین اور روحانی تربیت کے پہلو بیان کیے گئے تھے۔ سورہ المائدہ آیت 20 اور 21 میں بیان کیا گیا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو کہ اس نے تمہیں نبی بنائے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مسلسل انبیاء بھیجے جو انہیں دین کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں عظیم ہدایت ملی اور ان کے بعد بھی انبیاء آتے رہے تاکہ بنی اسرائیل کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی مختلف صورتوں میں قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً شرک و بدعتیں۔ بنی اسرائیل نے مختلف اوقات میں اللہ کے بجائے دیگر معبودوں کو پوجنا شروع کیا، جیسے بچڑے کی پرستش کرنا۔ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کا انکار کیا اور بعض کو تو قتل بھی کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 61 میں آتا ہے، بنی اسرائیل کو مسلسل تنبیہ کی گئی کہ اگر انہوں نے اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ العرف اور المائدہ میں ان کی سرکشی اور ان کے نتیجے میں ان پر عائد ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے حالات اور ان کی سرکشی کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہے اور ان کا شکر ادا کرنا ہر مومن پر لازم ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا اور سرکشی اختیار کرنا دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمارے لیے ایک درس اور عبرت موجود ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی ہدایت اور انبیاء کی تعلیمات پر پابند رہنا چاہیے۔ قرآن کے سورہ البقرہ آیت 100 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی عہد شکنی کو یوں بیان کرتا ہے، کیا ان کے ساتھ جب کبھی کوئی عہد کیا ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیات بنی اسرائیل کے اس رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا انہوں نے اسے توڑ دیا، ان کی عہد شکنی کی،
عہد شکنی کا سب سے بڑا سبب ایمان کی کمزوری اور دلوں میں حق کی روشنی کا نہ ہونا تھا۔ اس عہد شکنی کی مختلف مثالیں ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ عہد توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کی پابندی کریں گے، مگر بار بار انحراف کیا۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ انبیاء کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی پامال کیا۔ جب انبیاء نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے بجائے اس پر عمل کرنے کے مخالفت شروع کی اور بعض کو قتل بھی کیا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو عبرت دلانا ہے تاکہ وہ ان غلطیوں سے بچیں اور اللہ کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد مختلف قبائل اور گروہوں کے درمیان امن و امان قائم کرنا، مدینہ کی حفاظت کرنا اور آپسی اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی قبائل خاص طور پر بنی خریز، بنی نذیر اور بنی قینقاع شامل تھے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان یہودی قبائل نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ بنی قینقاع کی عہد شکنی۔ بنی قینقاع مدینہ کے یہودیوں میں سے وہ پہلا قبیلہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ قبیلہ بنیادی طور پر سونار اور کاریگر تھا اور مسلمانوں سے اقتصادی تعلقات بھی رکھتا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا اور ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ تضحک آمیز اور دشمنانہ ہو گیا۔ بنی قینقاع کی عہد شکنی کا ایک واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنی قینقاع کے ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ بدسلوکی کی، جس پر ایک مسلمان نے اس کا دفاع کیا اور اس جھگڑے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد بنی قینقاع نے اپنے عہد شکنی کا اظہار کرتے ہوئے کھلے عام مسلمانوں کی خلاف محض آرائی شروع کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی عہد شکنی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ آخرکار انہوں نے مدینہ سے نکال دیا گیا اور یہ قبیلہ خیبر کی طرف چلا گیا۔ بنی نذیر کی عہد شکنی۔ بنی نذیر بھی مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ تھا جو مالدار اور طاقتور تھا۔ یہ لوگ شروع میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، مگر بعد میں مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور ان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو گئے۔ بنی نذیر نے مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کی، جن میں سے ایک بڑی سازش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ایک بڑی چٹان گرا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سازش سے بچا لیا۔ ان کی اس سازش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ بنی نذیر کو مدینہ چھوڑ کر خیبر میں منتقل ہونا پڑا۔ بنی خریز کی عہد شکنی۔ بنی خریز نے غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں یہودی قبائل کی سب سے سنگین عہد شکنی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خیانت کا مظاہرہ کیا۔ جب مشرکین مکہ اور ان کے اتحادی قبائل نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس موقع پر بنی خریز نے معاہدہ توڑ کر دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس عہد شکنی نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا کر دیا، کیونکہ بنی خریز نے شہر کے اندر سے دشمنوں کی مدد کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ جب غزوہ احزاب کا محاصرہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ان کی عہد شکنی کے سبب انہیں ان کے جرم کے مطابق سزا دی گئی۔ یہودی قبائل کی عہد شکنی کا مدینہ کے اسلامی ریاست پر انہیں نہایت ہی منفی اثر پڑا۔ مسلمانوں نے ابتدا میں انہیں ایک معاہدے کے ذریعے عمل میں شامل کیا، مگر ان قبائل نے ایک کے بعد ایک معاہدے کو توڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت دانشمندانہ اور حکمت سے ان قبائل کی سازشوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا۔
یہودی قبائل کی عہد شکنی اور ان کے رویے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دشمنوں کے ساتھ معاہدات کرتے وقت ہمیشہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ میثاق مدینہ میں ہونے والے معاہدات اور ان کے خلاف ورزیوں کا ذکر مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا اور کسی بھی معاہدے کو توڑنے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ دی ہے کہ عہد کی پاسداری اور معاہدات کو پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔